ایوب خان کا 11 سالہ اقتدار کا سحر توڑنے میں ذوالفقار علی بھٹو کا کردار سب سے اہم تھا۔ سن 1966 سے 1971 کے برسوں میں یوں لگتا تھا کہ جیسے عوام ذوالفقار علی بھٹو کے لیے بنے ہوں اور بھٹو عوام کے لیے۔ اس ہر دل عزیزی کا نتیجہ تھا کہ 1970 کے الیکشنز میں عوام نے روایتی سیاسی قبیلے اور جاگیرداروں پر آکسفورڈ کے تعلیم یافتہ انقلابی روحانیت پسند بھٹو کو ترجیح دی۔ چونکہ وہ کسی سازش کے ذریعے برسر اقتدار نہ آئے تھے، اس لیے اپنی حکومت کا آغاز ایک عوام پسند رہنما کی حیثیت سے کیا۔ گزشتہ مضمون میں پی این اے کی تحریک کی آڑ میں بھٹو کی حکومت ختم کرنے والے ضیاء الحق نے بھٹو کے جسمانی خاتمے کے لیے بھی اپوزیشن کو استعمال کیا۔ اگست 1978 میں بننے والی 21 رکنی کابینہ میں سے 12 کا تعلق پی این اے سے تھا، جن کی وزارتوں کی مدت بھٹو کی موت کے ایک ہفتے بعد ہی ختم ہو گئی۔ ناظرین، قومی اتحاد کی سیاستدانوں کے علاوہ ضیاء الحق نے بھٹو کی سیاست اور جسمانی موت کے لیے عدلیہ کو کیسے استعمال کیا، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، وہ لکھتے ہیں کہ میں لاہور میں ہائی کورٹ میں کسی ذاتی کام سے گیا تھا۔ میرا گزر چیف جسٹس کی عدالت کے پاس سے ہوا۔ معلوم کرنے پر کہ کیا چیف جسٹس موجود ہیں، ان کے سیکریٹری سے کہا پوچھ کر بتائے کہ میری ملاقات ہو سکتی ہے۔ مشتاق نے مجھے اندر بلا لیا۔ میں نے پوچھا، سنا ہے تم 5 آدمیوں کو ایک آدمی کے قتل کے الزام میں پھانسی پر لٹکا رہے ہو۔ اگر یہ خبر درست ہے تو کیا اسے احساس نہیں کہ اگر اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا تو وہ اپنی ذات کو پیپلز پارٹی کی انتقامی کارروائی سے کیسے بچائے گا؟ اس کا جواب تھا، آپ فکر نہ کرو، مجھے سپریم کورٹ کے ججوں کی اکثریت نے حلف پر یقین دلایا ہے کہ میرا فیصلہ سپریم کورٹ میں بحال رکھا جائے گا۔ ناظرین، یہ واقعہ معروف سیاستدان سردار شوکت حیات نے اپنی کتاب غم گشتہ قوم میں بیان کیا ہے، جہاں لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت کے قائم چیف جسٹس مولوی مشتاق احمد سے ذوالفقار علی بھٹو کے مقدمے کے بارے میں گفتگو کا حوالہ دیا گیا ہے، جنہیں 4 اپریل 1979 کو نواب احمد خان کے قتل کے مقدمے میں پھانسی کی سزا دی گئی۔ بظاہر تو یہ ایک قتل کا مقدمہ تھا، مگر اس سے جڑے بعض کرداروں کے ذہن میں پلتی سازشوں اور قلب میں جاگزین بغض اور ہوس اقتدار کی بدولت تاریخ کے کٹہرے میں یہ مقدمے کا قتل قرار پایا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی عنایت سے فوج کے سربراہ اور اپنی موقع پرستانہ حکمت عملی سے ملک کے حکمران بننے والے ضیاء الحق نے 90 دن میں انتخابات کا وعدہ کیا تھا۔ مارشل لا کے نفاذ کے بعد 1 اگست سے سیاسی سرگرمیوں کی بحالی شروع ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس کے ایم صمدانی نے 30 ستمبر کو زیر حراست ذوالفقار علی بھٹو کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ رہائی کے بعد جب وہ مختصر دورے پر لاہور پہنچ گئے تو جیسے سارا شہر ان کے استقبال کو امٹ آیا۔ خالد حسن کے بقول کچھ عرصہ قبل اصغر خان زندہ آباد کے نعرے لگانے والے لاہوریوں نے بھٹو سے کہا کہ وہ ان کی قیادت کرتے ہوئے گورنر ہاؤس پر قبضہ کر لیں۔ اس جذباتی استقبال نے بھٹو کے مخالفین کا چین چھین لیا۔ انہیں محسوس ہوا کہ ابھی بھٹو کا نام نہیں ہوا۔ اس موقع پر الیکشن کا مطلب بھٹو کی نئی طاقت و توانائی کے ساتھ واپسی تھا۔ 17 ستمبر کو انہیں مارشل لا ریگولیشن کے تحت دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ ضیاء الحق نے 19 ستمبر کو انتخابات ملتوی کرنے کے اعلان کے ساتھ ہی بھٹو کو راستے سے ہٹانے کے منصوبے پر کام شروع کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بدترین سیاسی مخالف اصغر خان اپنی کتاب میں مائی پولیٹیکل جرنی میں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بھٹو کے خلاف کارروائی کے محرکات میں لاہور کا استقبال اور نئے انتخابات کی صورت میں ان کی کامیابی کے امکانات کا ڈر شامل تھا۔ اصغر خان نے بقول 15 جولائی 1977 کو مفتی محمود کے ذوالفقار علی بھٹو پر مقدمہ چلانے کے سوال پر ضیاء الحق نے واضح جواب دیا تھا کہ ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں، مگر 3 ستمبر کو انہیں قتل کے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا۔ اصغر خان کے مطابق مقدمے کے دوران ہی ضیاء الحق نے کہا تھا کہ وہ انہیں پھانسی پر لٹکا دیں گے۔ ضیاء حکومت نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور اقتدار کی چھان پٹک کے بعد یکے بعد دیگرے سامنے آنے والے وائٹ پیپرز میں ان پر انتخابی دھاندلی، اختیارات کے ناجائز استعمال اور دیگر الزامات عائد کیے، مگر یہ حربہ مؤثر نہ ہو سکا تو انہیں 4 سال پرانے ایک مقدمہ قتل میں ملوث کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے ایم این اے احمد رضا قصوری کے والد نواب محمد احمد خان نومبر 1974 میں قتل کر دیے گئے تھے۔
اس دور کے انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب راؤ عبدالرشید کے مطابق قصوری کی طرف سے قتل کی ایف آئی آر میں بھٹو کا نام شامل کرنے کا مطالبہ انہوں نے تسلیم کر لیا۔ ان کے مطابق اگر یہ کوئی سازش ہوتی اور بھٹو نے کی ہوتی تو کیا ہم احمد رضا قصوری سے کہتے کہ جو چاہو ایف آئی آر دے دو؟ 4 برس پرانی ایف آئی آر کو ازے سر نو زندہ کر کے بھٹو کے ٹرائل کا آغاز ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت کے قائم مقام چیف جسٹس مولوی مشتاق نے اپنی سربراہی میں 5 رکنی بینچ تشکیل دیا، جس میں جسٹس ذکی الدین پال، جسٹس ایم ایس قریشی، جسٹس آفتاب حسین اور جسٹس گلباز خان شامل تھے۔ بھٹو کو ضمانت پر رہا کرنے والے جسٹس ہمدانی کو جان بوجھ کر بینچ سے باہر رکھا گیا۔ معروف ماہر قانون حامد خان ایڈوکیٹ اپنی کتاب پاکستان کی آئینی اور سیاسی تاریخ میں لکھتے ہیں، مولوی مشتاق احمد نے بینچ کا انتخاب بہت احتیاط سے کیا۔ ذکی الدین پال پرانا مسلم لیگی تھا جو بھٹو کا سخت مخالف تھا۔ آفتاب حسین مولوی مشتاق کا منظور نظر تھا اور اس کے مطابق چلنا تھا۔ باقی 2 ججز اختلافی فیصلے نہ لکھنے کی وجہ سے مشہور تھے۔ مولوی مشتاق کا بھٹو سے ذاتی اناد اور نفرت ڈھکی چھپی نہ تھی۔ ان کے دور میں لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننے کی جنون کی حد تک خواہش میں انہوں نے سپریم کورٹ کا جج بننا بھی قبول نہ کیا۔ بھٹو کی حکومت نے ان سے 8 سال جونیئر جسٹس اسلم ریاض کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنایا۔ انہوں نے استعفیٰ نہ دیا مگر بھٹو کے خلاف دل میں مستقل اناد پال لیا۔ ضیاء الحق نے اس ذاتی رنجش کا فائدہ اٹھانے کے لیے انہیں قائم مقام چیف جسٹس بنایا۔ ذوالفقار علی بھٹو اس کی نفرت سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے ٹرائل کورٹ کا بائیکاٹ کر دیا۔ مقدمے کی منتقلی کی ان کی درخواست کو بھی مولوی مشتاق نے اپنے چیمبر میں سماعت کے بعد مسترد کر دیا۔ فیڈرل سیکیورٹی فورس کے دیگر 4 اہلکاروں کا ٹرائل بھی اسی مقدمے میں ہو رہا تھا۔ ابتدا میں کورٹ کی کارروائی عام لوگوں کے لیے کھلی تھی مگر 25 جنوری 1978 کے بعد اسے خفیہ قرار دیا گیا۔ 18 مارچ 1978 کو ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں تمام ملزمان کو مجرمانہ سازش اور قتل کے الزام میں سزائے موت سنائی۔ جسٹس آفتاب حسین کے تحریر کردہ فیصلے میں بھٹو کی اسلامی روایات کی پاسداری پر غیر ضروری سوالات بھی اٹھائے گئے مگر مزید برآں وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نااہل اور حلف کی خلاف ورزی کرنے والا قرار دیا گیا۔ ان تمام الزامات کا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہ تھا۔ عمومی طور پر قتل میں شریک مجرم کو سزائے موت نہیں دی جاتی۔ عدالتی تاریخ میں اس حوالے سے یہ فیصلہ قانونی تضادات کا مجموعہ تھا۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل اور دلائل میں 1 سال گزر گیا۔ 6 فروری 1979 کو 4 اور 3 کے تناسب سے منقسم فیصلے میں ہائی کورٹ کی سزا کو بحال رکھا گیا۔ فیصلہ دینے والا بینچ ابتدا میں 9 ججوں پر مشتمل تھا مگر تکنیکی انداز میں 2 ججوں کو مطلوبہ فیصلے کی راہ ہموار کرنے کے لیے بینچ سے الگ کر دیا گیا۔ حامد خان ایڈوکیٹ کے مطابق ایک جج جسٹس کیسر خان کو مقدمے کی سماعت تک بینچ میں ایڈ ہاک جج کے طور پر شامل رکھا جانا چاہیے تھا۔ ہمارا آئین اس کی اجازت دیتا ہے۔ ایسا نہ کرنے کی وجہ دوران سماعت ٹرائل کورٹ کے بارے میں ان کے مخالفانہ نظریات کا اظہار تھا۔ ناظرین، حامد خان مزید لکھتے ہیں کہ بیماری سے صحت یابی کے باوجود دوسرے جج جسٹس وحید الدین کو بینچ میں شامل رہنے کی اجازت نہ دی گئی، حالانکہ انہوں نے اس کی استدعا بھی کی تھی۔ چیف جسٹس نے ان کا ارادہ جان لیا تھا کہ یہ بھٹو کی رہائی کے حق میں ووٹ ڈال دے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے وکیل یحییٰ بختیار کی نظر ثانی کی اپیل بھی مسترد کر دی گئی، تاہم اس میں صدر کے پاس رحم کے اختیار کو استعمال کرنے کا راستہ دکھایا گیا۔ رحم کی درخواست کے بارے میں اس وقت کے سیکرٹری داخلہ رویداد خان اپنی کتاب پاکستان انقلاب کے دھانے پر میں لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی سمری میں صاف لکھ دیا تھا کہ صدر کے پاس رحم کی خصوصی استعمال پر کوئی قدغن نہیں۔ 1 اپریل 1979 کو وزارت قانون کے جوائنٹ سیکرٹری ارشاد خان اور جنرل کے ایم عارف بھٹو کیس کی سمری لے کر ضیاء الحق کے پاس گئے۔ رویداد خان کے بقول ارشاد خان نے انہیں بتایا کہ جب وہ سمری لے کر صدر کے پاس گئے تو صدر نے رحم کی عرضداشت کو پڑھنا تک گوارا نہیں کیا اور بغیر پڑھے ہی مسترد کر دیا۔ ممتاز انڈین صحافی
کلدیپ نیر ان دنوں پاکستان آئے ہوئے تھے۔ ایک انٹرویو کے لیے وہ ضیاء الحق سے بھی ملنے گئے۔ اس دوران انہوں نے ضیاء الحق سے بھٹو کی قسمت پر بھی بات کی۔ وہ اپنی آپ بیتی میں اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ جس سرسری انداز میں اس نے بھٹو کی اپیل پر رائے دی، اس سے بھٹو کے لیے ان کی نفرت و حقارت چھلکتی تھی۔ میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ضیاء اسے پھانسی پر لٹکانے کا فیصلہ کر چکا ہے، اب وہ صرف قانونی تقاضے پورے کرنے کے چکر میں ہے۔ یہ عجیب بات تھی کہ 4 اپریل کو ایک چیف آف آرمی اسٹاف جو خود آرمیڈ کور کا افسر تھا، اس نے آرمیڈ کور کے کرنل چیف کو پھانسی دے دی۔ یہ تاریخ کا ستم تھا کہ تقریباً تمام مسلم ممالک کے سربراہوں کی رحم کی اپیل کے باوجود اسلامی کانفرنس کے اس وقت کے چیئرمین کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو تیسری دنیا کے ان کرشمہ ساز لیڈروں میں شمار ہوتے ہیں جنہیں شہرت اور اقتدار دونوں ملے۔ ان کا موازنہ اپنے دور کے نامور رہنماؤں سویکارنو، جمال عبد الناصر اور نکروما لومبا سے کیا جا سکتا ہے۔ برصغیر میں جواہر لال نہرو اور بھٹو میں تاریخی اور سماجی شعور کا مالک ہونے کی قدر مشترک دونوں میں تھی۔ اس کے باوجود ان کا المناک انجام پاکستانی سیاسی تاریخ کا ایک سوال ہے جس کے جواب کی کئی جہتیں ہیں۔ وہ 1970 میں عوام کے سروں کو ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کے راستے ایوان اقتدار کی دہلیز تک پہنچے تھے، مگر صرف 7 برسوں بعد انہی گلیوں میں ان کے خلاف بپہرے لوگوں کا ہجوم کیا تھا۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں خرابی کی ایک صورت یہ بھی مضمر ہے کہ ابتدائی دنوں کے جاننثار کارکنان اور نظریاتی رہنما حصول اقتدار کے بعد سیاسی و انتظامی تضادات کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ جب بھٹو اقتدار سے معزول ہوئے تو اس وقت ان کی گرد کوئی ایسا فرد نہ تھا جسے حقیقی معنوں میں عوامی نمائندہ کہا جا سکتا ہو۔ ان کے قریبی اور نظریاتی ساتھی آہستہ آہستہ یا تو حکومت سے باہر کر دیے گئے یا انہیں پچھلی صفوں میں دھکیلا جا چکا تھا۔ ڈاکٹر مبشر حسن، حنیف رامے، جے اے رحیم اور معراج محمد خان کی جگہ انہوں نے لی، جو 1970 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے خلاف صفِ آرا تھے۔ مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی کے سب سے بڑے سیاسی مخالف خان عبدالقیوم خان بھٹو دور میں وزیر داخلہ بن گئے۔ پنجاب کے ایک اور جاگیردار ممتاز دولتانہ سفارتکاری کے حقدار قرار پائے۔ روہیداد خان نے اپنی کتاب میں ذوالفقار علی بھٹو کا موازنہ شیخ مجیب الرحمان سے کرتے ہوئے یہ نتیجہ نکالا کہ اگرتلا سازش کیس میں جب مجیب الرحمان کی رہائی عوامی طاقت اور احتجاج کی مرہون منت تھی، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو کی گرفتاری اور ناانصافی پر مبنی ٹرائل کے دوران کوئی عوامی طاقت ان کو بچانے کے لیے سڑکوں پر موجود نہ تھی۔ خالد حسن لکھتے ہیں کہ پی این اے کی تحریک کے دوران ایک اجلاس میں پیرزادے نے تجویز دی کہ عوام کا بھٹو پر اعتماد جانچنے کے لیے ریفرنڈم کرایا جائے۔ جنرل ضیاء الحق نے ریفرنڈم کی تجویز کو پسند کرتے ہوئے کہا کہ سر، ہمارے پاس اپنے جوانوں کو تسلی دینے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے۔ 16 مئی کو قومی اسمبلی نے ریفرنڈم بل پاس کر دیا، ادھر پی این اے نے اسے رد کر دیا۔ بقول خالد حسن، ضیاء الحق نے یہ کہتے ہوئے اس کی حمایت سے انکار کر دیا کہ جوانوں کے اطمینان کے لیے یہ تجویز ناکافی ہے۔ اقتدار سے محرومی کے بعد بھٹو نے لندن سے شائع ہونے والے اخبار ملت کے ایڈیٹر انعام عزیز کو انٹرویو میں عوام کی طاقت کے بجائے طاقتوروں پر اعتماد کو اپنی غلطی قرار دیتے ہوئے اس پر افسوس کا اظہار کیا۔ آج بھی ایوان اقتدار کی راہداریوں میں غیر منتخب مشیروں اور حکمرانوں کی قربت کے دعوے دار ٹیکنوکریٹس کا چرچا عام ہے۔ بھٹو بھی رفتہ رفتہ ایسے مشیروں کے نرگے میں گرتے چلے گئے۔ راؤ عبدالرشید نے 1977 میں الیکشن کے لیے پارلیمنٹ کی تحویل میں بھٹو کے مشیر رفیع رضا کے مشکوک کردار پر سوالات اٹھائے۔ بھٹو سے وابستہ ہونے سے قبل وہ فلپائن کے ایک بینک میں ملازمت کرتے تھے۔ راؤ رشید کے خیال میں وہ امریکہ کے مفاد کے لیے کام کرتے تھے اور بھٹو کے زوال میں ان کا کردار تھا۔ اس طرح فیڈرل سیکیورٹی فورس کے مسعود محمود پر حد سے زیادہ اعتبار اور قربت نے بھٹو کو موت کے پھندے تک پہنچا دیا۔ اسی طرح فیڈرل سیکیورٹی فورس کے مسعود محمود پر حد سے زیادہ اعتبار اور قربت نے بھٹو کو موت کے پھندے تک پہنچا دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو میں یہ خوبیاں اور خامیاں تو موجود تھیں، لیکن ان کے تاریخی مقام کا اصل فیصلہ ان کی چھوڑی ہوئی روایات کی بنا پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے محنت کش عوام کو خود اعتمادی سے جینا سکھایا۔ بقول خالد حسن، انہوں نے ایک بار اپنی
اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ لوگ انہیں ایک انقلابی اور شاعر کی حیثیت سے جانیں۔ آج وہ سندھ کے تاریخی صحرا میں ابدی نیند سو رہے ہیں۔ شاید انہیں علم ہو یا نہ ہو کہ عوام انہیں ایک انقلابی اور شاعر کی حیثیت سے یاد کرتے ہیں۔